غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب العالمین، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بھول چوک کر جان بوجھ کر جو گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم سزاوار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لیکن اس کے ساتھ ہم آپ کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں، اور ہم آپ سے رحمت اور بخشش کی امید اور توبہ کرتے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں بے شک تو بخشنے والا ہے میرے مالک۔ اگر ہم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرتے جائیں، لگاتے جائیں، اور ایک دفعہ بھی ہم کہتے کہ اے اللہ پاک تو بخشنے والا ہے، ہم اپنی خطاؤں پر نادم ہیں، ہم پشیمان ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ الصمد، یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو مالک القدوس ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو یا ذوالجلال والاکرام ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے۔ اللہ پاک بچائے چھوٹا منہ بڑی بات سے۔ میں دوست کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اتنے کلمات، اتنے سبق جو میرے ذہن میں رب العالمین نے ڈال دیے وہ میں کہہ رہا ہوں، وہ میں سنا رہا ہوں، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ دوست کے لیے فون کیا، ایک دوست نے کہا کہ آپ ایسے کام کریں کہ آپ اپنے جو پیر ہے اس سے آپ حسار مانگ لیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ آپ کو ایک پرابلم ہوتی ہے، اکثر حسار کی وجہ سے آپ ناکام رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہیں بات جس کا ڈر تھا، جس بات کا ڈر تھا، جو خدشہ تھا، وہی ہوا۔ جو میں نے پہلے سے ہی انکار کیا، میرا ڈر، میرا خوف، میرا خدشہ بالکل صحیح نکلا، اور میں ناکام ہو کر واپس آیا۔ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ مرشد کو بھی بدل دینا چاہیے، پیر کو بھی بدل دینا چاہیے۔ اگر وہ اپنے مرید کا خیال نہیں کرتا، اس کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ جب مکالمہ ہوا، میں گیا اپنے پیر کے لیے، میں نے کہا مجھے ایسے حسار کا مسئلہ ہوتا ہے، میرے بہت ہی اچھے پیارے دوست نے جو حافظ قرآن ہے، اور پلس ہائی کوالیفائڈ ہے، اور پلس لیکچرار بھی ہے، اور بہت ہی خوش اخلاق سا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو اکثر، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھ لی ہے، میں نے حساب کر لیے ہے، حساب کا مسئلہ رہتا ہے۔ اگر یہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائے تو آپ کی مشکلات بالکل ایسے ہی چٹکیوں میں ختم۔ دوسرا ایک دوست ہے، اس کو میں نے فون کیا، بس میں نے کہا کہ یار ایسی ایسی بات ہے۔ کہتا ہے باپ نہ بھیا سب سے بڑا رویہ، جو نوٹوں کی گڈیاں پھینکتے ہیں، پھر یہ پیر جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے دم ہلاتے ہیں۔ یہ بعض لوگ جو پیری کرتے ہیں یہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں، موٹی اسامیوں کو ٹاڑتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت سی بات ہے۔ بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا، اتنا رائی برابر بھی تکبر نہیں ہوتا، اور چڑیا سے زیادہ نرم ان کے دل ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کیا اتنی تکبر میں آ کر باتیں کرتے ہیں، اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے دوسروں کو دل جب دکھاتے ہیں، تو وہ اللہ پاک بھی دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے،
اور ہمیشہ خبردار ہے، ہر ایک چیز سے خبر ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یا خبیر ہو یا علیم ہو، علم رکھنے والا، یا سمیع ہو سننے والا، یا بصیر ہو دیکھنے والا۔ دل کے پھپھوندے جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں نے کہا استاد ایسی بات ہے؟ کہتا ہے تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بہت صحیح کہا آپ نے، دنیا میں سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ یہ آپ کو اور کوئی نظر نہیں آتا، میں گناہگار نظر آتا ہوں؟ کہتا ہے سزا ملتی ہے گناہوں کی دنیا میں؟ نے کہا نہیں، دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے۔ کہتا گناہ معاف ہوتے ہیں؟ میں نے کہا گناہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں، گناہ ایسے نہیں معاف ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بخشتے ایک الگ سی بات ہے۔ جب پیر اپنی مرید سے ایسی باتیں کریں تو پھر کیا ہے، بندہ جائے تو کہاں جائے۔ بس میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہر ایک انسان اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ میں اپنی تکلیف، میں اپنی پریشانی، میں اپنا غم، میں اپنی مصیبت، میں اپنا دکھڑا، میں اپنا دکھ، میں اپنی دل کی ویرانی، یا اللہ پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے ان کو حل کرنے والا، مشکل کشا تو ہی ہے۔ چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے اجالے میں ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے اکیلا ہو، اس انسان کی، اس بندہ یا اس بندے کی دل کی ویرانی ہے اللہ پاک تو خوب جاننے والا ہے، تو خوب پرکھنے والا ہے، تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب تو ایک کافر کو رزق عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں کفر ہوتا ہے، مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے، ان کے رسول کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے، پھر بھی ایسے ہوتا ہے جیسے ایک انسان اپنی آستین میں سانپ پالتا ہے، ایسے اللہ پاک ایک بچھو نما سانپ نما انسان دشمن کو بھی پالتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دنیا کی قیمت اگر ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پھر انسان کو اللہ پاک کے جو اتنے مزے سے پانی پیتا ہے، اتنے گھونٹ مزے لے کر پانی پیتا ہے، اتنی سکون سے اللہ پاک ایک گھونٹ پانی بھی پھر انسان کو نہ دیتا اگر اس دنیا کی اتنی قیمت ہوتی۔ یا ربی سلم وسلم، دنیا میں کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے۔ ہم لوگ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حرام بھی کرتے ہیں، حریض بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، غارت بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، سود بھی کرتے ہیں، صحیح لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں اگر ہمارے پاس وہ پاور ہو تو۔ کیا دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، جو کہ ایک چھوٹی شان و شوکت ہوتی ہے، ہم اس کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں، لیکن وہ اصلی زندگی، حقیقت کی زندگی، اس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں، جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، یا جنت ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، یا جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ ہمارے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہیں حفاظت کے لیے، کانوں پر فرشتے بٹھائے ہیں، ہونٹوں پر، ناک پر فرشتے بٹھائے ہیں، کاندھوں پر ہماری حفاظت کے لیے، اور اعمال نامہ لکھنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ہم نہ شکر ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، نابینا نہیں کیا ہے، کان دیے ہیں، بہرا نہیں کیا ہے، زبان دی ہے، گونگا نہیں کیا ہے، پاؤں دیے ہیں، لنگڑا نہیں کیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں سے محتاج نہیں کیا ہے، دھڑکنے کے لیے خوبصورت سا دل دیا ہے، سانس لینے کے لیے پھیپھڑے دیے ہیں، اور پانی کی نکاس کے لیے گردے دیے ہیں، کھانا ہضم کرنے کے لیے معدہ دیا ہے، اور ان کو باہم پہنچانے کے لیے اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آنتے دیے ہیں۔ پھر اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جگر کے ساتھ پتا دیا ہے، ہم تو اسے پتا ہی کہتے ہیں، پشتو میں ہمارے کہتے ہیں طریقہ، یہ دیا ہے۔ اس کا ایک قطرہ جب کھانے بجاتا ہے پھر اس کو کیا حل کرتا ہے، اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آج
ہم لوگ اس اللہ کو بھول چکے ہیں جس نے کہ ہمارے سر پر بال دیے ہیں خوبصورتی کے لیے، کھوپڑی میں دماغ رکھا ہے، ایک صحت مند دماغ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، پل کے بڑھتے نہیں ہیں، پاؤں کے ہاتھ کے بال بڑھتے نہیں ہیں، مردوں کے داڑھی کے اور سر کے بال بڑھتے ہیں، عورتوں کے سر کے بال بڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، میوے دی ہیں، مشروبات دی ہیں، پرامن زندگی دی ہے۔ اب یہ وہ دور تو نہیں ہے، یہ دین بڑی مشکلوں سے حاصل ہوا ہے، جنگ کر کے، جہاد کر کے نبی علیہ السلام نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وسیلے سے پہنچایا ہے کہ وہ عرب سے یہاں پر، یہ ایشیا ہے، یہاں پر پورا ایشیا عربی ایشیا میں ہی آتا ہے، ہمارے دین پہنچایا ہے۔ ملک دنیا کے کونے کونے میں اللہ پاک کے رسول نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے پیروکار کے ذریعے دین پہنچایا ہے ہم تک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں۔ آج فلسطین میں یہودیوں کی جو لاشیں ہیں، جو مردار ہو چکے ہیں، ان کی کرنل کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ مرے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا، ہم ناک نہیں پکڑ سکتے ہیں، اتنی بدبو آ رہی ہے، ہمیں دقت ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کو ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ اور اپوزٹ اس کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے، جن مسلمانوں پر جہازوں سے ان لوگوں نے شیلنگ کی ہوئی ہے، شیلنگ جو کی ہے، جس سے وہ بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں، جب ڈاکٹر حضرات یا صحافی ان کے قریب جاتے ہیں تو ان سے مشک و عنبر اور کافور اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ شہید ہیں، بچہ ہو گیا یا بڑا ہو گیا، لیکن وہ ہنس رہے ہیں جیسے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے مذاق کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہنس رہے ہیں کہ ان کو حور اللہ پاک دکھا رہا ہے، وہ حور دیکھ رہے ہیں، حوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی روحیں حوروں کے ساتھ ہیں، پھر کیسے خوش نہیں ہوں گی، پھر کیسے وہ نہیں ہنسیں گے۔ دنیا کی زندگی انسان کو بہت پیاری ہے، بہت عزیز ہے۔ جیسے طارق جمیل جیسا آدمی، بڑا مولوی صاحب جو کہتا ہے اپنے بچوں کو کہ ثانوی تو نام مار، اس کے بیٹوں سے کہتا بیان کہتا ہے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ جب میں اللہ پاک کے پاس چلا جاؤں گا تو مجھے ملنے آئے گا، تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ ثانوی تو نام مار۔ موت کسی کو بھی نہیں بھاتی، پھر بھی جانا تو پڑے گا، لیکن اگر قبر دنیا کی منزلوں میں آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو قبر کے 4 سوالات میں کامیاب ہو گیا، وہ بقایا قیامت والے دن 3 سوالاتوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قبر میں 4 سوال ہوں گے اور قیامت والے دن 3 سوال ہوں گے۔ جو پہلے 4 سوالوں میں کامیاب، وہ آخرت کے 4 سوالوں میں 3 سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ انسان ہے، بعض اوقات میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں، بعد میں جب میں سنتا ہوں، جب میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوتا ہوں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے بعض الفاظ مجھ سے غلط ہو گئے ہیں، تو دیکھنے والے جو ہیں اس چیز کو مائنڈ نہ کریں، ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ کوئی بھی اگر کسی کے لیے کسی بھی جگہ پر جاتا ہے، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، پیر اور مرید کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ اس میں بیچ میں اور باتیں بھی آڑے آ گئی ہیں۔ بات ایسے ہے کہ کوئی کہاں جاتا ہے، کسی کے لیے جاتا ہے، کسی امید سے جاتا ہے کہ میری یہ امید پوری ہو جائے گی، تو وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر، وقت نکال کر، ٹائم اور پیسہ ضائع کر کے
وہ اپنی پیر کے پاس جاتا ہے اور پھر بھی پیر بھی اگر جلی کٹی سنائیں تو اس میں اور ایک بد زبان عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر پیر اپنے مرید کا خیال نہ کرے تو پیر کو بدل دینا چاہیے، دوسرے کسی اچھے پیر کے پاس جانا چاہیے۔ غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم۔